یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ساری انسانیت کی اصل بنایا، انہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کی خلقت کی اور اپنی طرف سے ان کے اندر روح ڈالی اور انہیں مسجود ملائکہ کا شرف بخشا، اور پھر انہیں اپنی طرف سے علم دیا کلمات کا۔ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ نے، اسماء اور کلمات اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، علم دیا، جس کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اتنا ہی نہیں، اپنے حکمت اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی بھیجا۔ یہ فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے اعتبار سے انہیں فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ نے کہا وہ نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی چنا، پسند کیا۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ساری انسانیت ایک ہی امت تھی، امت واحدہ تھی۔ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر غور کرنے کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو دور گزرا، اس وقت سارے لوگ، ساری انسانیت ایک ہی امت تھی، امت واحدہ تھی، سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتی تھی، کوئی شرک اور بت پرستی میں مبتلا نہیں تھا، اور کوئی کسی فرقے میں، کسی جماعت میں، کسی دین دھرم میں بٹا ہوا نہیں تھا، سب واحد ایک ہی امت تھے۔ جب اس انسانیت میں بگاڑ پیدا ہوا، انسانوں میں عقیدے کا، اعمال کا، مسائل کا جب بگاڑ پیدا ہوا، ان میں جب شرک داخل ہوا، بت پرستی جب عام ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے مقبوض فرمایا۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام چوزن ون ہے، اسپیشل ون ہے کہ اللہ نے انہیں پسند کیا اپنے لیے یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چنا تاکہ نوح علیہ السلام ان کے درمیان ہے۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لمبی عمر دے دی، پورے 950 سال، 1000 کو 50 سال کم اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر دی، اور نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر چندے لوگوں کے، اور کوئی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کی دعا کی بدولت اور انہی کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی، صرف چند لوگوں کے جو ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور سب سے بڑے طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ طوفان عظیم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کی اسپیشلٹی، خصوصیت، جس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو چنا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نئی باتیں، نئی شریعت لا کر لوگوں کو سمجھایا، اور جو تبدیلیاں لوگوں میں آ گئی تھی عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اس کو بھی درست کرنے کے لیے نئی باتیں نوح علیہ السلام لے کر آئے۔ تو اللہ کی طرف سے پہلے نبی، پہلے رسول۔ اس وقت تک تو ساری امت ایک ہی پلیٹ فارم پر تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارا بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو خصوصی اعتبار سے بھیجا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا وہ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا، فضیلت دی۔ 4 لوگوں کا تذکرہ ہے، جس میں سے 2 افراد ہیں اور 2 خاندان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ چنا۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ،
اللہ کے خلیل ہے، اللہ نے انہیں دوست بنایا اپنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اتنا ہی نہیں، ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بکثرت انبیاء آئے، بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل و اولاد کی فضیلت کیا ہے کہ ان بکثرت انبیاء کا سلسلہ انہی میں جاری رہا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے اور میرے آقا، دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کے بطن سے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انہی کے خاندان سے سلسلہ منسوب ہے، سلسلہ ان کا جا کر ملتا ہے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بھی چوزن ون ہے، سلیکٹڈ ون ہے، اسپیشل ون ہے، فضیلت والا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہاں پر ہم دور کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو فضیلت بخشی، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ہم نے فضیلت بخشی۔ عربی زبان میں آل کہتے ہیں، بہت اہم نقطہ بتلا رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ صرف عربی جان لیں اور سمجھیں گے کہ قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ عربی تو چاہیے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کا وہ علم چاہیے، وہ انداز چاہیے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے۔ عربی زبان میں آل کا مطلب اولاد ہوتی ہے۔